الحمد لله الذي هدانا لصراطه المستقيم وبين لنا الحق ولم يتركنا في الغموس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الدين كما أمر وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو شخصیات، جذبات اور سنی سنائی باتوں کے بجائے کتاب، سنت اور تحقیق کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج کی گفتگو ایک نہایت اہم فکری موضوع کا تسلسل ہے۔ ہم کتاب اصلاح مفاہیم کے حوالے سے ایک ضمنی بحث ضمیمہ پیش کر رہے ہیں، جس میں آج ہم خاص طور پر ایک اہم تحریر کا ذکر کریں گے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے اصلاح مفاہیم ضمیمہ، قاضی مظہر حسین مدظلہ کے انکشافات، ماہنامہ حق چاریار کے تناظر میں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی گفتگو محض ایک اقتباس یا الزام پر نہیں، بلکہ تحریری شواہد اور فکری تسلسل پر مبنی ہے۔ اب میں کتاب، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب سنت و بدعت سے متعلقہ عبارت پڑھتا ہوں، جس کے بعد ہم اس ضمیمے کے اہم نکات کی طرف آئیں گے۔ ضمیمہ جات۔ نمبر 1، قاضی مظہر حسین مدظلہ کے انکشافات۔ ماہنامہ حق چاریار کا عکس مکی مالکی کٹر بریلوی ہے۔ مولانا محمد بن علوی مالکی موصوف کی تصانیف حول الاحتفال بالمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشریف اور زیر بحث کتاب اصلاح مفاہیم کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حول الاحتفال کا ترجمہ بھی میلاد مصطفیٰ کے نام سے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے، اور اس کتاب کی اشاعت بھی بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ اسی طرح ان کی بعض دوسری تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علماء نے کیا ہے۔ نمبر 2، لیکن بریلوی مسلک کا ماہنامہ جہان رضا فروری 1992 کے مطالعے سے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کٹر بریلوی عالم ہیں۔ چنانچہ اس شمارہ کے صفحہ 26 پر حسب ذیل عنوان سے مولانا مکی مالکی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ خانواد بریلی کا ایک عرب مفکر، فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسن المالکی مدظلہ، از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدظلہ العالی۔ آپ کا اسم گرامی محمد، والد کا نام علوی اور دادا کا نام عباس ہے۔ آپ کا تعلق خاندان سادات سے ہے۔ سلسلہ نسب 27 واسطوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مسلکن مالکی اور مشربن قادری ہے، کیونکہ آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شہزادہ اعلیٰ حضرت اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہی پرورش پائی ہے۔ مسجد حرام، مدرسۃ الفلاح اور مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نہایت قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔ ماہنامہ جہان رضا لاہور۔ بارگاہ رضویت سے عقیدت علامہ سید محمد علوی مالکی مکی اپنے علم و فضل کو نورانیت دینے کے لیے بارگاہ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلاف کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں، اور ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے علم و فضل کے بڑے مدعا ہے۔ بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہے۔ حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت اجازت نے نوازا۔ وہی علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم ڈھاکہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے ملاقات کی۔ مفتی سعد اللہ مکی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لیے گیا۔ دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا، ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فردن سبھی لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی شربت پلایا گیا۔
قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرما دی اور ایک ٹنڈی آہ بھر کر فرمایا، سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تالیفات کے ذریعے جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔ مولانا ضیاء الدین قادری سے تعلق۔ خود مولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سندی حدیث حاصل کی ہے ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر 100 سال سے زائد ہے مولانا ضیاء الدین قادری ہے، ان کی سند نہایت اعلیٰ و افضل ہے۔ انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی ہے ان میں سے ہندوستان کے مشہور شخصیت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ ہے، جو شیخ زینی و حیلان مفتی مکہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب الطالع السعید کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ صفحہ 27۔ یہ مولانا ضیاء الدین صاحب قادری جو مولانا احمد رضا خان کے شاگرد و مرید ہے، وہی ہے جن کی مکی مالکی صاحب خلیفہ ہے۔ فن حدیث میں ڈاکٹریت۔ آپ نے جامعہ ازہر مصر میں فن حدیث اور اصول حدیث کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی۔ ایزان صفحہ 27۔ آپ نے مختلف تعلیم، تدریسی، تربیتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ 30 سے زائد کتب تصنیف کی ہے جو عالم اسلام کے لیے رہتی دنیا تک رہنمائی کا کام دیں گی۔ ایزان صفحہ 30۔ نمبر 9، حول الاحتفال بالمولد النبوی شریف جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لاجواب کتاب ہے۔ ایزان صفحہ 32۔ نمبر 22، مفاہیم یجب ان تصحح الذخائر المحمدیہ پر لوگوں نے جو اعتراض وارد کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کا جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ ایزان صفحہ 35۔ بارگاہ رضویت سے عقیدت۔ علامہ سید محمد علوی مالکی مکی اپنے علم و فضل کو نورانیت دینے کے لیے بارگاہ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے علم و فضل کے بڑے مدعا ہے۔ بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہے۔ حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت اجازت سے نوازا۔ وہی علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔ ایزن صفحہ 41۔ نوٹ: یہ مولانا غلام مصطفیٰ رضا بریلوی لڑکے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت۔ مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم یعنی ڈھاکہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے ملاقات کی۔ مفتی سعد اللہ مکی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لیے گیا۔ دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا، ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سر و قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فردن فردن سبھی لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی۔ شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرما دی اور ایک ٹنڈی آہ بھر کر فرمایا، سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعے جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامت ہے، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔ ایزن صفحہ 41۔ تبصرہ: مندرجہ بالا حالات و واقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولانا مکی مالکی جو فنا فی البریلویت ہے، آپ کو مولانا ضیاء الدین صاحب قادری کے علاوہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے لڑکے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے، اور آپ اس حد تک مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے عقیدت مند ہے کہ ان کو اہل حق و اہل باطل اور اہل سنت و اہل بدعت کے لیے معیار حق قرار دیتے ہیں اور غیر مبہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی علم غیب کے موضوع پر تصنیف
الدولة المکیہ بالمادۃ الغینیہ عربی طبع جدید 1987 کے افتتاحیہ میں ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتے ہیں، امام احمد رضا کی محبوبیت اور مزیت کا جو اس وقت عالم تھا، اس کے کچھ آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ آئیے مولانا غلام مصطفیٰ مدرس مدرسہ عربیہ شرف العلوم راجشاہی بنگلہ دیش کی زبانی سنیے۔ 1372 میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر چند رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی یعنی مکہ معظمہ کے در و دولت پر حاضر ہوئے۔ جب اپنا تعارف ان الفاظ سے کرایا، نحن تلاميذ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی غلام مصطفیٰ، سفرنامہ حرمین شریفین بنگلہ دیش مطبوعہ 1960 صفحہ 66، تو سید محمد علوی سروقد کھڑے ہو گئے اور ایک ایک سے معانقہ و مصافحہ کیا اور پھر فرمایا، ہم امام احمد رضا خان کو ان کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعے جانتے ہیں، ان سے محبت سنت کی علامت ہے اور ان سے عناد بدعت کی نشانی ہے۔ ایزن صفحہ 32۔ اکابر دیوبند مولانا احمد رضا خان کی نظر میں یہ حقیقت کسی اہل علم سے مخفی نہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب حسام الحرفین میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مؤلف بذل المجہود شرح ابی داود، و مؤلف براہین قاطعہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمہم اللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ چونکہ اکابر کی عبارتوں میں قطع و برید کر کے تکفیر کی مہم چلائی گئی تھی، اس لیے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے جواب میں الشہاب الثاقب لکھی۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی اور حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء دیوبند نے ان کے رد میں کتابیں لکھی۔ حسام الحرفین کی تکفیری فتووں کی بنا پر ہی علماء حرمین شریفین نے اکابر علماء دیوبند کو 26 سوالات بھیجے، جن کے جوابات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھے، جن پر اس وقت کے اکابر دیوبند اور علماء حرمین شریفین نے اپنی تصدیقات لکھی ہے۔ ہم دیوبندی بریلوی محاذ آرائی نہیں چاہتے اور نہ ہی ہماری یہ بحث بریلوی علماء سے ہے۔ اس وقت ہماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محمد اقبال صاحب مقیم مدینہ منورہ، مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی اور مولانا عزیز الرحمن ہزاروی سے ہے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین اور خلفاء میں سے ہے، کیونکہ ان حضرات نے مولانا مکی مالکی کی کتاب مفاہیم کا اردو ترجمہ اصلاحی مفاہیم کے نام سے شائع کیا ہے، اور جناب صوفی محمد اقبال صاحب موصوف نے مولانا احمد عبد الرحمن صاحب صدیقی نوشیرہ کے نام بعنوان اردو ترجمہ شائع کرنے کا مقصد اس کتاب کی مکمل تائید کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، زیر نظر کتاب المفاہیم کی اردو ترجمہ میں فیصلہ ہفت مسئلہ اور المہند والے ہی مسائل کو علمی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے، جس کو عرب و عجم میں فریقین کے جید علماء کرام نے خوب سراہا ہے۔ صفحہ 12۔ اور مولانا عزیز الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد صدیق اکبر چوہڑ راولپنڈی نے بھی اپنی تقریر میں لکھا ہے، ہم نے فضیلت العلامہ الجلیل سید محمد بن علوی المالکی الحسن المکی دامت برکاتہم کی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح کا مطالعہ کیا۔ ہم نے اس کو ماشاءاللہ ایسی تحقیقی کتاب پایا جس میں انہوں نے مختلف انواع کے فوائد کو علماء کے وقار اور حکماء کے انداز کا التزام کرتے ہوئے عمدہ انداز میں جمع کیا ہے، فجزاہ اللہ خیرا کثیرا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ہے وہ مکمل طور پر متقدمین و متاخرین جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ الاخیر صفحہ 21۔ حالانکہ انہوں نے جو نظریات عرس، انعقاد محفل میلاد اور روح نبوی کا ان مجالس مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے پیش کیے ہیں، ان کے رد میں اکابر علماء دیوبند کتابیں شائع کر چکے ہیں، تو کیا مولانا عزیز الرحمن صاحب کے نزدیک یہ اکابر علماء دیوبند جمہور اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے؟ نمبر 2، مولانا مکی مالکی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کی محبت کو اہل سنت کی اور ان کے ساتھ بغض کو اہل بدعت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک مولانا احمد رضا خان صاحب معیار حق ہے اور مولانا احمد رضا صاحب اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں۔ قول فیصل: ہم دیوبندی بریلوی تنازع بڑھانا نہیں چاہتے، لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش آئے گا
تو اس کو ہم اکابر علماء دیوبند کی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ ہم ان حضرات اہل علماء دیوبند کو حضرات خاندانی ولی اللہ کے بعد مذہباً اہل سنت والجماعت کا ترجمان اور وارث تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات دو کشتیوں میں پاؤں نہ لٹکائے، حق واضح ہے۔ ہم آپ حضرات کو اس وقت تک سابق دیوبندی قرار دیتے رہیں گے جب تک کہ آپ مولانا مکی مالکی موصوف کی کتاب المفاہیم اور حول الاحتفال بالمولد النبی شریف سے صاف طور پر برات کا اعلان نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خادم اہل سنت مظہر حسین غفر لہ، 26 شعبان 1415 ہجری۔ ناظرین کرام، کتاب اصلاحی مفاہیم کے ضمن میں سامنے آنے والا یہ ضمیمہ در حقیقت ایک فکری رد عمل اور علمی انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہنامہ حق چاریار میں شائع ہونے والی اس تحریر میں قاضی مظہر حسین مدظ اللہ نے بعض ایسے نکات کی نشاندہی کی ہے جو محض اختلاف رائے نہیں بلکہ منہج انحراف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک جب کسی کتاب یا فکر کا اثر عقائد، مسلمات اور امت کے فہم پر پڑنے لگے تو وہاں خاموشی اصلاح نہیں بلکہ کوتاہی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمینے میں بعض فکری تصادات، غیر محتاط تعبیرات اور علمی تسلسل سے ہٹنے والے رجحانات کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہنے چاہیے کہ یہ سلسلہ ابھی مکمل نہیں، انشاءاللہ باقی نکات اور مزید ضمیمے اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ اللہم اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک وثبت قلوبنا علی دینک وجنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ، جن امور میں اختلاف ہو گیا ہے ہمیں ان میں حق کی پہچان عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں ظاہر و باطن ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا سوال: جب کسی دینی کتاب پر اہل علم کی جانب سے تحقیقی اور مدلل نقد سامنے آئے تو کیا اسے نظر انداز کرنا درست ہے یا سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور تحریر کرے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ علم و اصلاحی سلسلہ آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔